11واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 5۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، الا سنو انہم یثنون صدورہم، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، کہ اللہ سے پردہ کریں، الا سنو حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف شان نزول بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 شان نزول درج ذیل۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت اخنس بن شریک کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں، جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ایک قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے، سر نیچا کرتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 3، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کچھ لوگ تنہائی میں بھی کھلے آسمان کے نیچے قضائے حاجت سے شرماتے اور اپنی بیویوں سے حق زوجیت ادا کرتے ہوئے شرماتے تھے، جس کے باعث آسمان کی طرف سے جھک کر پردہ کر لیتے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عامل رہے۔ خیال رہے کہ تنہائی میں بھی ننگا ہونا منع ہے۔ اکیلے تنہائی میں جب کوئی بھی پاس نہیں ہے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو بے سترہ نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ بلکہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اکیلے میں بھی جب کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان بلا ضرورت اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا سارے، لیکن اس لیے نہیں کہ رب تعالیٰ سے چھپا جائے، بلکہ اس لیے کہ اس میں شرم و حیا کا اظہار ہے، اور یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حکم پر عمل پیرا ہو۔ یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کی جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ مکان میں تنہا ہونے اور دروازہ بند ہونے کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے پانی بہانے کے لیے بدن سے کپڑا نہ ہٹاتے،
اور ان کی شرم و حیا کی شدت کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے اس طرح حیا کرتے تھے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کرتے تھے۔ نیز حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہمیں پتہ چلی کہ انسان وہ اکیلے میں بھی اپنا ستر ننگا نہیں کر سکتا۔ اب یہ ستر ناف سے لے کر، مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ اچھا، اب گرمیاں ہیں اور گرمیوں کے اندر اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ وہ نکریں استعمال کرتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں، نکریں استعمال کرتے ہیں، بازاروں کے اندر گھومتے ہیں۔ اچھا، موٹر سائیکل پر بیٹھے تو ان کا ستر اور ننگا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبڈی کھیلنے والے، اب ان کا ستر بھی سارا ننگا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فٹ بال کھیلنے والے یا ہاکی کھیلنے والے یا یہ ریسلنگ کرنے والے، تو ان کا ستر بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اس کو یہ بیان کیا گیا کہ انسان جو ہے اکیلے میں بھی بلا ضرورت اپنا ستر ننگا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔